ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا اسپیشل. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے بہبود آبادی, آپ سب کی فیوریٹ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان. ان سے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کچھ ٹاک شوز میں جو ہے آپ کی کچھ کنٹروورسیز بھی ہوئیں, کچھ بڑی ایگریشن زیادہ ہو گئی, کچھ لوگوں نے کہا جی غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا گیا اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ڈاکٹر فردوس سے. آپ ریگریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں میرا ضمیر مطمئن ہے. اچھا اگر آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے تو آپ اسی طرح بولیں گے؟ میں شیشے کے گھر میں کوئی پتھر بیٹھ کے پتھر مارے تو وہ پتھر مار رہا ہوتا ہے تو میں نے اینٹ مارنی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. کیونکہ وہ پتھر سے تو شاید وہ شیشے کے گھر کا کوئی تھوڑا سا حصہ, تو اینٹ سے پھر کچھ نہیں بچتا. ٹھیک ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ آپ چھیڑو کسی کو نہ, ٹھیک, تو جب کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑو نہ. اچھا ٹھیک. تو یہ میری صرف پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں پہ انگلی اٹھائیں, اگر انہیں تھوڑا سا اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں تو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں اپنا شیشے میں منہ نظر نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا منہ جو ہے اس پہ ماسک رہے, دوسرے کا منہ ہم ننگا کر کے دکھائیں, یا اپنا گریبان جو ہے ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں میزریز ہیں ہماری سوسائٹی کی اوور آل. لیکن آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں؟ مجھے کوئی ریگریٹ خیال میں بالکل صحیح ہوا. اگر دوبارہ موقع ملے دوبارہ ایسا کریں گے؟ میں نے اس لیے کہنا ہے کہ جو لوگ اس ملک کے تشخص, وقار اور ہمارے اوور آل خیالات کو مجروح کرتے ہیں پہ دھبا ہیں, جو اوور آل, کیونکہ ایک دو دفعہ میری کچھ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی ہارش ٹاک تلخ کلامی ہوئی ہے جی, کرپشن کا الزام ہماری لیڈرشپ پہ لگے جی, وہ بندہ لگائے جس کا اپنا گریبان صاف ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا اپنا گریبان داغدار ہو, ہاں جی, آپ خود نیب کے کنوکٹڈ ہوں, ٹھیک, اور نیب نے آپ کو نااہل کیا ہو 10 سال کے لیے, اور نیب کے اس میں لکھا ہو, ایک وقت میں دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. آپ کن کا ذکر کر رہی ہیں؟ عابد شیر علی صاحب کے پچھلے دنوں جو ایک کراس ٹاک ہوئی ہے, ٹھیک ٹھیک, دیکھیں آپ کے نیب یا اس نے کیسز بنائے ہیں تو نیب عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب پہ بھی اور زرداری صاحب پہ بھی, یا دونوں پہ ٹھیک بنے ہیں یا دونوں پہ غلط بنے ہیں. اچھا ٹھیک. ہم یہ کہیں کہ نہیں زرداری صاحب پہ ٹھیک بنے ہیں, میرے والد پہ غلط بنے ہیں, تو یہ کنٹراورسیز جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں آپ یا دونوں کو اون کریں یا دونوں کو ڈسپینس. میرے خیال میں آپ کے لیے زیادہ ڈیفینڈ کرنا یہ بھی مشکل, کیونکہ آپ پہلے پی ایم ایل کاف کا حصہ تھیں اور اب آپ اس کے اگینسٹ بولتی ہیں, تو اکثر لوگوں کی پرسیپشن ماسز کی یہ بھی ہے کہ جی پہلے جب وہ حکومت میں تھے تب تو آپ پی ایم ایل کاف میں تھیں, اب پیپلز پارٹی میں بھی وزیر بن گئے تو اب آپ کہتی ہیں وہ وقت غلط ہے. بات وزیر ہونا یا پارلیمنٹیرین ہونا یہ کوئی اچیومنٹس نہیں ہے زندگی کی, اور یہ کوئی اتنی بڑی آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے لیبل نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ اپنے انر کو جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگا دیں. اصل بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں, جو حقیقت ہے, جو سچ ہے, وہ پوری پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ اس ملک کو کن خاندانوں نے لوٹا, کن افراد نے اس ملک کے بینکوں کو دیوالیہ کیا. اور افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جب چور مچائے شور والی پالیسی. آپ نہیں چاہتی کہ چور جو ہے وہ شور نہ مچائے؟ نہیں, جو خود چور ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ وہ چور ہیں. تو چور شور مچانے وہ جتنا مطلب فی الحال اب یہ بن گئی ہے کہ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے اور جتنی ڈٹائی سے بولیں گے آپ اس پہ یقین کریں گے, تو اس سسٹم کو ہمیں جو ہے چینج. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, آخری سوال ہے آپ سے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ بنائی ہے, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کچھ اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہوں گے آبویسلی جہاں پہ مطلب آپ کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں, تو کچھ کبھی فیوچر میں اگر کوئی ایسا ہوا تو کچھ جوائن کرنے کا ارادہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ مشرف صاحب کو پاکستان کے اندر جو موقع ملا انہوں نے ایک نالائق ٹیم کے ساتھ مل کے اس موقع کو ضائع کیا. خود وہ ٹھیک تھے, ٹیم نالائق تھی؟ نہیں, خود وہ الٹیمیٹلی آخر میں جو تھے وہ ان کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے, اور وہ مطلب کریڈٹ ہے چودھری برادر. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, کیونکہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ماسز ہیں, ٹھیک, اور ماسز کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا جی, اب ایک چھوٹا سا ہم ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کریں گے. ہم نے بڑی سیریس باتیں کر لی ہیں اور لوگ آپ کی لائٹر سائڈ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, تو کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے جلدی جلدی پوچھوں گا, اور جو بھی پہلا جواب آپ کے ذہن میں آئے گا اپنے دن میں آپشنز بھی دوں گا آپ کو. پہلے یہ بتائیں, بچپن میں کبھی مار پڑی آپ کو؟ ارلی بچپن میں, بہت ارلی بچپن, اور وہ ایک ہی تھپڑ تھا جو آج تک یاد ہے. اچھا, والد صاحب کی طرف سے؟ والد صاحب تو کبھی بیچارے
وہ تو خراب کرنے والوں میں سے تھے والدہ کی طرف سے پڑھے. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیں آپ کی اب تک سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے بڑی اچیومنٹ میں کہوں گی کہ میری جو میں عراق کے اندر ریلیف مشن لے کے گئی, مجھے آج بھی زندگی میں اگر وہ کانسیکوینسز اور وہ یاد آتی ہیں میزریز, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ نے شاید موقع اس لیے دیا تھا پارلیمنٹ میں جانے کا کہ میں وہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ میں نے میٹ کیا وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ. ٹھیک. اچھا اگر کسی ان 3 پرسنالٹیز کے آپ کے نام دوں گا, اگر ان میں سے کسی کا آپ کو آٹوگراف لینا پڑے تو کس سے لیں گی آپ آٹوگراف؟ شیری رحمان سے, ماروی میمن سے, یا کشمالہ طارق سے؟ میں کشمالہ طارق سے اس لیے لوں گی کہ اس کو یہ ریئلائز کراؤں گی کہ بینگ اے وومن اس کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے, اور رول ماڈل بن کے دکھائیں گے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ہماری خواتین جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان خواتین کی نمائندگی کیسے کرنی چاہیے بیسڈ آن اسلامک فلاسفی اینڈ اسلامک ویلیوز. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی سے آپ کو اپنی تقریر لکھوانی پڑے تو کس سے لکھوائیں گی جو آپ سیاسی جلسوں میں تقریر کرتی ہیں؟ 3 نام میں آپ کو دے رہا ہوں, چودھری شجاعت حسین سے, شیخ رشید احمد سے, یا پھر پرویز الہی صاحب سے. میں نے آج تک لکھی تقریر نہ کسی سے لکھوائی, نہ چلیں ایڈوائز اگر آپ کو لینی پڑے. اور شیخ رشید میرے لیے اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ جیسا تیسا بھی ہے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا, سیاست میں آنے کے لیے سب سے اچھی ایج گروپ کیا ہے؟ 18 سال, 25 سال, یا 35 سال؟ سیاست کے لیے کوئی ایج گروپ اس حوالے سے نہیں ہے کہ سیاست نام ہے ایک سوشل سروس کا. ٹھیک. اور وہ آپ کسی ایج میں کسی وقت بھی کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ لیبل لگانے کے لیے کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں, تو وہ لیبل لگانے والی ایج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 35 کے بعد کرنا چاہیے. 35 کے بعد, کیونکہ جو جذباتی پن ہے اور میرے طرح کے جو سر پھرے پہلے آنے والے لوگ تھے ان کو وہ لوز کرتے ہیں کیونکہ سسٹم میں ابھی ہماری جگہ نہیں ہے. ٹھیک. خواتین و حضرات, اسی موقع پہ ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے, لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان بالکل یہیں پہ موجود ہیں. ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا اسپیشل. جاگو 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 دنیا, جاگو جاگو.